اگر وہ چاہے تو بھر سمندر کو سراہی میں، پلٹ دے گر سراہی تو سمندر ہی سمندر ہو۔ بظاہر جو قلندر ہے حقیقت میں مجاور ہے، اسی پر عشق سجتا ہے جو اندر سے قلندر ہو۔ میری عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک فقیر کا اور ایک فاحشہ عورت کا۔ ایک ایسا فقیر جس کو عام سمجھ کر دھتکارا گیا، کیا وہ سچ میں دھتکارے جانے کے قابل تھا؟ ناظرین، اس واقعے کے اختتام میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، سو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک سنتے رہیں۔ یہ بغداد کا بازار تھا۔ یہاں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا۔ دکاندار نے جب فقیر کو دیکھا تو کہا، بابا جی آئیے، بیٹھیے۔ فقیر بیٹھ گیا۔ حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ۔ یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ فقیر ابھی بازار میں ہی تھا کہ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کو اپنے ساتھ لیے سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ موسم بہت ہی خوبصورت تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس بوندا باندی کی وجہ سے بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور فاحشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ وہ چھینٹا جو لباس پر پڑا، اس سے فاحشہ عورت کو تو غصہ آیا ہی تھا، لیکن اس کے پاس بیٹھا اس کا دوست غصے سے تل ملا اٹھا۔ فقیر کے قریب آ کر فقیر کے منہ پر اس نے تھپڑ دے مارا اور کہا، فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز نہیں۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے، کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ بس یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فاحشہ عورت مطمئن تھی کہ اس کے دوست نے اس کا بدلہ لے لیا۔ وہ فاحشہ عورت سیڑھیوں سے چھت پر جا رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور زمین پر سر کے بل گر جاتی ہے۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی فوت ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ لوگ فقیر کو ڈھونڈنے اس کے پیچھے نکل پڑے۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچا تھا کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ تم فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ تم میں ذرا بھی نہیں۔ فقیر بننے کا شوق ہے تو تھوڑا سا حوصلہ بھی رکھتے۔ فقیر نے کہا کہ کیا ہوا میاں؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے بد دعا دی اور تمہاری بد دعا کی وجہ سے عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی۔ لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے، تو نے ایک عورت کی جان لی ہے۔ جب لوگ اپنی ضد پر قائم تھے تو فقیر نے لوگوں کی ضد دیکھ کر کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا، کیسے یاروں یاروں کی لڑائی ہوئی؟ فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے دوست کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، تو پھر میرے دوست کو بھی غصہ آ گیا۔ واللہ کیا شان ہے اللہ والوں کی، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں صرف کی ہوتی ہیں، اللہ ان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں۔ جن کے رابطے اللہ سے مضبوط ہوں، اللہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کی کرامات نازل ہوتی ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بدگمانی سے بچائے، ہمیں بھی اپنے نیک اور مقرب لوگوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، جاتے ہوئے آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔